إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو آج کل اسپیشلی ہماری زندگیوں کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن سے ہماری زندگیاں جو ہیں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے آج کل کہ وہ ایک جو اتنا اسٹرانگ نکاح کا جو ایک بانڈ ہے وہ کہیں افیکٹڈ ہے، اور ایک بہت ہی ڈفرینٹ سی سچویشن نظر آتی ہے معاشرے کے اندر۔ لوگ طلاق کی طرف جا رہے ہیں، اور یعنی اکثر اوقات جب دونوں کا نبھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہوتا تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کانسیکوینٹلی دے آل لک فار طلاق۔ تو انشاءاللہ آج اس پہ میں اس کا ایک بیسک پروگرام اس پہ شروع آپ سے کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس کو پیرالل لے کے چلیں، اور پھر اس کو اس سارے بیان میں جو اللہ ہمیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں میں ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز، تو سب سے پہلی بات نکاح میں کے بارے میں اللہ پاک نے جو بنیادی قانون بنایا وہ اللہ نے سب کو بتایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا قبائل به ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس سارا انسانیت جو کریٹ کی گئی ہے، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایک مرد اور ایک عورت کو جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے جو نسل انسانی چلتی ہے، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ یعنی انسان کا جو تخلیق ہے وہ اللہ پاک نے اس نظام کے ساتھ رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہری بات ہے جب آپ ایک تخلیق کو اتنے بڑے سکیل پہ لے کے جب آپ چلتے ہو تو آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ قوانین اور ضوابط بنانے ہوں گے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قاعدہ اور قانون کیا ہے، یعنی کس قاعدے پہ اگر فار ایگزامپل فزیکلی بایولوجیکلی ہر آدمی ہر عورت کسی وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے قانون سازی کی۔ پہلا اس کا بنیادی بات ہمیں یہ بتائی کہ دیکھو، تمام انسانیت تخلیق کی گئی ہے ایک مرد اور عورت سے، اور اس میں ان کے مختلف قبیلے ہیں، لوگ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو تقوی پہ کھڑا رہے۔ تو نمبر ون، اس رشتے کا جو اطلاق ہے، جو اس رشتے کا سبب ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ دونوں لوگوں کو، یعنی میاں اور بیوی دونوں کو، ان کی اپروچ تقوی ہونے چاہیے، یعنی وہ ایک کانشیسنس ہو دونوں کے دل میں، تقوی یعنی خوف خدا ہو۔ ایک سب سے پہلی بات یہ، دونوں میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ یا برا رویہ اختیار کریں، ان کو سب سے پہلی چیز جو ہے دونوں کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ تقوی بنیادی چیز ہے اس رشتے کی۔ اور جب اللہ پاک نے اس رشتے کے بارے میں یہ فرمایا تو اللہ نے اس کو مزید ڈسکرائب کیا کہ جب تمہارے نکاح میں آ جائیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے خوبصورت ڈسکرپشن اس رشتے کو دیا کہ دیکھو، تم ان کا لباس ہو اپنی بیویوں کا، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے خوبصورت ڈسکرپشن کوئی نہیں کر سکتا۔ لباس آپ کی اوور آل پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی ظاہر کرتا ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، آپ کا عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ تو اس رشتے کا جہاں ایک بنیادی پہلو جو ہے جو تقوی پہ بیسڈ ہے، خوف خدا ہو،
یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا خوف خدا ہو دونوں کے دلوں کے اندر، جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں اور زندگی گزاریں تو دونوں کے دل میں خوف خدا شامل ہو. اور خوف خدا کے بعد جو اللہ پاک ہمیں اس میں ڈسکرائب کر کے بتا رہے ہیں کہ رشتے کا آپس میں کیسا نوعیت ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اور اس لباس میں تم ایک دوسرے کی پاکیزگی بھی تلاش کرو اور دنیا کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب بنو. تم ایک دوسرے کی زینت کا بھی ایک دوسرے کے لیے سبب، لباس زینت کی بھی ایک سمبولک وہ ہے جس سے زینت پتہ چلتی ہے، انسان کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے. تو اگر یہ کنٹینٹ اس رشتے میں آ جائے کہ محبت، جس کو اللہ نے مودت کا لفظ کہا، محبت تو صرف ایک فیلنگ ایموشن ہے، لیکن جب اس کے اندر کیئر آ جاتی ہے، احساس آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے، تو یہ پھر مودت بن جاتی ہے ایکچولی. کیونکہ یہ میں انشاءاللہ اس کو آپ کو نیکسٹ اس پہ بتاتا ہوں. تو بنیادی طور پہ انسان جو نکاح جب سوچے تو سب سے پہلے خوف خدا تقوی کو سامنے رکھے، آدمی کے دل میں بھی اور عورت کے دل میں بھی. پھر آپس کا جو رشتہ ہے وہ لباس جیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو بجائے ایک دوسرے کا لباس تار کرنے کے، کیونکہ لباس اگر انسان اپنا کپڑے پھاڑ دے تو انسان کی زینت بھی چلی جاتی ہے، انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایکچولی سردی اور گرمی کا جو موسم سے اس کو پروٹیکشن ہے اس سے بھی وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ چیز اس رشتے کی جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ لباس کی طرح ٹریٹ کریں میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو. تو پھر یہ چیز خوف خدا کے ہوتے ہوئے انٹریکشن، اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے لباس جس سے میں اپنے آپ کو پہن کے اچھا سمجھتا ہوں، اس لباس کے ساتھ مجھے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے لباس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو اللہ آپ کو زینت بھی دیتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی شخصیت بھی دیتے ہیں، اللہ آپ کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. تو دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے ہو. آپ جیسے اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنے میاں بیوی جو بیوی اور شوہر کی حفاظت کریں. تیسری چیز اللہ پاک نے اس کا جو بنیادی وہ رکھا ہے کہ مودت کا احساس. یعنی دیکھیں، ہو سکتا ہے محبت ایک ایسی چیز، ضروری نہیں کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جائے. یہ ایک ایموشنل ایسپیکٹ ہے، وہ دو لوگوں میں ہو جاتی ہے. اس کے کئی آج کل کے زمانے میں جسے انفیچویشن کہتے ہیں، بہت سارے لوگ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کوئی پسند آ گیا. زیادہ تر یہ انفیچویشن ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے صحیح معنوں میں ایک پاکیزہ محبت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو محبت سے ایک لیول آگے اللہ پاک اس کو لے گیا. اللہ نے اس کو مودت کا رشتہ بنا دیا. اور مودت اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک شخص ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی اس سے میں انکلائنڈ نہیں ہوں کہ میری اس سے کوئی ایک محبت یا عشق جیسی کیفیت ہے، لیکن مودت جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کریں، میاں اپنے شوہر کا اور شوہر اپنے بیوی کی مودت کے بانڈ میں بن جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک ون یونٹ کی طرح آپریٹ کریں، دو انڈیویجولز کی طرح نہیں. مودت آنے سے یہ کوئی دو سٹیک ہولڈرز نہیں ہے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور زندگی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ فیلنگ آ جائے گی مودت والی تو دونوں ایک دوسرے کا احساس کر کے، احساس سب سے بڑا رشتہ. آپ دیکھیں کہ ایون جو رشتے سروائیو کرتے ہیں وہ احساس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. آپ دوسرے کو اپنی سچویشن میں دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہو، آپ اس کی بات کو سمجھتے ہو، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی جو اس کی فیلنگز ہیں اس کو رسپیکٹ کرتے ہو. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب مودت رکھ کے چلتے ہو، جس میں بنیادی چیز میں کہتا ہوں احساس، احترام، ٹرسٹ، بھروسہ، یعنی یہ چیزیں بنیادی ہیں. اگر محبت میں کیونکہ محبت دیکھیں، محبت فلکچویٹ کر سکتی ہے. دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بیچ میں ان کے کچھ چھوٹے موٹے اختلافات آ جائیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ رہے ہوں، ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ایز اے ٹو انڈیویجولز نہیں ہو. بیسیکلی یو بیکم ون اینٹی. آپ اپنی زندگی میں یو بیکم ون اینٹی.
اور یہ وہ اینٹیٹی ہے کہ جب آپ اس کو لے کے زندگی میں آگے چلتے ہو تو آپ ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنتے ہو. اور اس کے ساتھ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَكُمْ لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے تم لوگوں کو جوڑے اس لیے بنائے. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیویاں شوروں کے لیے یسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل کرو. بنیادی چیز سکون ہے، اور سب سے بڑا سکون ذہنی سکون ہے. اگر آپ ایک رشتے کو جی رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس رشتے کے اندر سکون نہیں ہے، ایک بے سکونی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہتے ہو، آپ ہر وقت ناچاکی میں رہو، تو آپ دیکھیں کہ اس سے اور کتنی ساری نحوستیں گھر میں انٹر ہوتی ہیں. جب دو میاں بیوی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مودت کے رشتے میں نہیں ہیں تو اللہ کا وہ قانون لیسکنوا الیہا کہ سکون ان سے حاصل کرو، وہ سکون سب سے پہلے چلا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو مودت کے رشتے میں، اگر آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ مودت والا، یعنی مودت پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں احترام ہو، احساس ہو، لحاظ ہو، اس کے بعد آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو، اور اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا لیسکنوا الیہا کہ آپ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو گے. آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے لیے سکون والی بن جائیں گی. اس سکون کی زندگی کے اندر جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے تو آپ کا گھر ایک خوبصورت گھر ہوگا جس میں ہر وقت خوشی کا احساس ہوگا. ہر وقت آپ کو ضروری کہ حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے، حالات اچھے ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، تندرستی ہو سکتی ہے، امارت ہو سکتی ہے، غربت ہو سکتی ہے، چیلنجز ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر رشتہ مودت پہ مبنی ہو تو پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو کے ان تمام پریشانیوں کو جھیل سکتا ہے. لیکن اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ دو اینٹیٹیز بن جائے تو سب سے پہلی چیز جو گھر چھوڑ کے جاتی ہے وہ گھر کا سکون ہے. وہ آپ یقین مانیں، اور آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ذہنی سکون ہے، جس کے لیے لوگ ڈاکٹرز پہ لاکھوں ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ سم پیس آف مائنڈ. اینڈ دس پیس آف مائنڈ اگر آپ گھر پہ اگر یہ پیس آف مائنڈ آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ یقین مانیں نہ آپ کے کام میں آپ کا دل لگے گا، نہ آپ کا باہر دل لگے گا. اور یہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ تمہارا جو بنیادی جو تمہارا رشتہ ہے وہ یعنی نسل انسانی کے بعد جو ہے تقوی پہ بیسڈ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو لباس سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا، اور وہ سکون والی کیفیت جو ہے تمہیں اخذ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں تم اچیو کر پا رہے تو پھر پہلی چیز گھر سے سکون چلا جاتا ہے، دوسری چیز گھر سے برکت چلی جاتی ہے، تیسری چیز گھر سے خیر چلی جاتی ہے، چوتھی چیز گھر میں انتشار آ جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت دست و گریبان ہو. اگر دست و گریبان نہیں ہو تو ایک دوسرے کو سائلنس کا آپ ایک دوسرے کو پنش کر رہے ہو. دو خاموش لوگ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک نیچے لاؤنج میں، ایک اوپر بیڈ روم میں، اگر وہ آپ ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور دونوں اپنے اپنے سوشل میڈیاز کھول کے بیٹھے ہیں. آپ کین یو امیجن یہ زہر سوشل میڈیا کا یہ گھروں کو کھا رہا ہے. پیپل ڈو ناٹ ریئلائز، بیکاز ایک گھر کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ اتنے انوالو ہیں. دیکھیے کسی حد تک انوالو ہونا، دنیا کی جو ارتقا ترقی ہو رہی ہے کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک انسان 5-5 6 6 گھنٹے 8 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آپس کا انٹریکشن ختم ہو چکا ہے، بچہ اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی اپنے فون پہ بیٹھی ہوئی ہے، خاوند اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بانڈنگ کب بنے گی؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جس پہ آپ کا جو کوالٹی ٹائم ہے. ٹائم کسی کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ایک گھر میں ایک ٹیگ آپ نے لگا لیا کہ جی آئی ایم میرڈ اور یہ میرا گھر ہے اور اس چھت کے اندر ہم دو لوگ رہتے ہیں. گھر اس کا نام نہیں ہے. گھر سب سے پہلے دلوں کے ملنے کا نام ہے، پھر ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا احترام، یہ کر کے آپ جب جیتے ہیں. اور اسپیشلی جو میں آپ کو یہ لفظ سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں، دے آر پیپل ہو آر اسپینڈنگ ٹائم یعنی آورز اینڈ آورز ایک بستر پہ بیٹھ کے اینڈ دے آر واچنگ دیز سوشل میڈیاز. اور اب یقین مانیں کہ اب یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ایک ایسا بے شتر مہار بغیر کنٹرول کے اگر آپ اس پہ اگر چلے جا رہے ہو تو یہ گھروں کو توڑ رہا ہے. بیکاز دلوں کو تو توڑ ہی رہا ہے. دل جب پہلے سب سے پہلے دل ٹوٹتے ہیں، گھر بعد میں ٹوٹتا ہے، سب سے پہلے دل ٹوٹتے ہیں. اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو دل کے ٹوٹنے کے بعد
آہستہ آہستہ بات گھروں کے ٹوٹنے تک چلی جاتی ہے، جو کہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین چیز ہے. گو کہ اللہ نے طلاق کو جائز رکھا، بٹ اللہ کی جائز تاریخ جو چیزیں اس میں اس کا جو سٹیٹس ہے وہ بدترین ہے کہ انسان ایک خوبصورت رشتے سے نکل کر اور ایک پہلے اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر لے، پھر جو ہے وہ جو ہے گھروں کو توڑ دے. اور آپ یقین مانیں کہ اب شادیوں کی جو ڈیوریشن ہے وہ اب اس قدر کم ہو گئی ہے کہ 6 مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال شادیاں اس کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں. اور وہ ایک ایسا ٹرموائل چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ایک ایسی تباہی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کہ اس کے بعد نہ آدمی کبھی سیٹ ہو پاتا ہے، نہ کبھی عورت سیٹ ہو پاتی ہے. پھر انسان بھلے کوشش کرتا رہے، پھر آدمی ادھر سے ادھر جاتا رہے، خدا نخواستہ غلط کاموں میں چلا جائے یا برائی میں چلا جائے، اس طرح عورت کسی اور اس میں چلی جائے. بٹ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا ہے شادی کرنے کا، تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں، سکون کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئیں. کیونکہ آپ کی شادی کا مقصد ایک دوسرے کو سکون دینا ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اگر آپ اس سے رہ جائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اس کے کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کے کئی مسائل اس کے ساتھ پیدا ہو جائیں گے. تو میں آپ سے جو آج اس ٹاپک پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اب ہر گھر کی سچویشن ہے. یعنی یا تو ہر آدمی مکینکلی اتنا انوالو ہے دنیا کے اندر کہ اس مکینک سے باہر نہیں نکلتا. تھوڑا سا جو ٹائم اس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے اب اس کے بعد سوشل میڈیا کے پاس جائے. یعنی وہ ایک آرٹیفیشل سکون اس وقتی طور پہ اس سوشل میڈیا سے لے رہا ہے جس کا اوور آل امپیکٹ اس کی شادی پہ بھی آ رہا ہے، اس کے گھر پہ بھی آ رہا ہے، اس کے بچوں پہ بھی آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر مودت بھی ختم کر رہا ہے، وہ رشتہ بھی ختم کر رہا ہے. خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں یہ بڑی اللہ کے انعاموں میں سے ہے. دل میں دل مل کے نکاح کے اندر آ جانا یہ اللہ کے ان بڑے انعامات میں سے ہے. اور جب ہم ان انعامات کو نظر انداز کر کے اپنی منچائی زندگی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں، چاہے میں بڑے گناہوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک آدمی کھلے عام جو ہے نا غلط کاری میں چلا گیا. غلط کاری تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک بہت بڑا اس کا جو بھی اس میں ملوث ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بدبختی ہے. میں آپ کو عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو براہ راست کوئی بدکاری نہیں کر رہے. They don't show love, they don't show care. شوہر بیوی کو اظہار نہیں کرتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اکثر اوقات بیویاں بھی اظہار نہیں کرتی. پہلے ایک زمانہ تھا کہ آدمی اس سے دور چلے گئے تھے اظہار کرنے سے، خواتین میں تھا کہ وہ اظہار کرتی تھی، اب ہے کہ خواتین بھی اظہار نہیں کرتی اس کا. تو آیا وہ بانڈ جو آپ نے پوری عمر کے لیے بنایا وہ کیسے چلے گا؟ وہ سکون کیسے آئے گا جو قرآن نے آپ کو اور مجھے کہا ہے؟ وہ خیر و برکتیں اس رشتے کی وہ کیسے ہم سمیٹیں گے اگر ہمارے اپنے رشتے کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور دل کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کب تک یہ کریں گے کہ آپ بولیں گے کہ چلو یار میں ایک اور انسان سے شادی کر لوں گا؟ آپ کتنی شادی کر آپ اتنی شادی دس از آؤٹ آف کوشچن. شادی کوئی جوک نہیں ہے، اٹس ناٹ اے مذاق. پھر آپ یہ سوچتے ہو آج کل چونکہ لوگ تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، لوگ سوچنے لگے چلو جی گرل فرینڈ بنا لوں گا، بوائے فرینڈ بنا لوں گا. دیکھیں یہ گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ کسی حد تک تو یہ لوگ اپنی دنیاوی طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. بار یقین سے اس بات کو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کا وبال آتا ہے، اس کی پریشانیاں آتی ہیں، اس کے دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں. ایک رشتہ خود غرضی، یہ بنیادی طور پہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا رشتہ ایک خود غرض رشتہ ہے، سیلف سینٹرک رشتہ ہے. مجھے کیا مل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، دس از ہاؤ پیپل تھنک. اینڈ انفارچونیٹلی وہ والا جو خود غرضی ہے اب وہ نکاح کے اندر لوگ لے کے آ گئے ہیں. یعنی نکاح بھی ایک طریقے کا کاروبار بن گیا. آدمی کہہ رہا ہے مجھے اس خاتون سے کیا ملے گا، عورت کہتی ہے مجھے اس مرد سے کیا ملے گا، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو وہ احساس وہ احساس، وہ احترام، وہ ٹرسٹ، وہ ساری چیزیں جو انگریڈینٹس ہیں نکاح کے، وہ سلولی اینڈ گریجولی اس رشتے کے اندر سے اگر نکل جائیں گے تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا. ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. تو ہم بات آج کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں نکاح جو ایک بانڈ ہے وہ کس طرح سے یہ ہمیں ہینڈل کرنا، ایک شادی ہمیں کیسے ہینڈل کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ نکاح کا جو پروسیس ہے دس از فرام مائی سنہ. یہ ایک انتہائی یعنی ایک ایسا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اس جوڑ کو
یعنی اپنی سنت میں سے کہا. یعنی اگر آپ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں تو اللہ نے سنت کہہ کے اس میں آپ کو عبادت جیسی شکل عطا کر دی. اگر آپ اپنے رشتے کو صحیح معنوں میں پیار، محبت، عقیدت، احترام، عزت سے نبھا رہے ہو تو آپ یقین مانیں کہ اللہ کی سرپرستی آپ کے اوپر آئے گی، کیونکہ آپ ایک نیکی کے عمل میں سنت. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کی کتنی خیر و برکت ہونی چاہیے. انسان جیسے اور اعمال کرتا ہے، کوئی سنت آپ زندہ کرتے ہیں، آپ کو اس پہ انعام و اکرام اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ شادی جو ہے اگر واقعی سنت کے پیرامیٹر پہ کھڑی ہے، اللہ سے تقوی کے پیرامیٹر پہ کھڑی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو لباس سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا پروٹیکٹرز ہیں ایک دوسرے کے ہر طرح سے، تو اگر آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل یہ نکاح سنت جس کو اللہ نے کہا ہے، یہ شادی تو ایک بہت خوبصورت جو ہے دن رات کی ایک خوشی کا اور خیر و عافیت کا سبب ہونا چاہیے اس کے اندر. تو اب اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن رَغَبَ مِن سُنَّتِي وَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ایک آدمی اپنی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جو ہے وہ شادی کر سکتا ہو فائنینشلی، فزیکلی، وہ بالکل ٹھیک ہو، تو اس کو یہ نکاح کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے جہاں بولا میری سنت ہے، کہا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم سے نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بالکل اس کا شروع سے اس لیے یہ بات شروع کی کہ شادی خالی ایک کاروبار کا نام نہیں ہے، شادی صرف انفیچویشن کا نام نہیں ہے، شادی صرف چند لکس کا نام نہیں ہے، شادی ایون ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے کہ ایک ایونٹ بہت اچھا ہو گیا، اس پہ دھوم دھڑکا بھی ہو گیا، ڈھولکی بھی بج گئی، سب نے میک اپ بھی کروا لیا، ڈانس بھی ہو گیا اس پہ. دس از ناٹ اے میرج. یہ آپ ایک بالکل جو آج کے زمانے میں بگڑا ہوا شادی کا شکل ہے وہ یہ ہے ایکچولی بگڑی ہوئی. تاکہ سب سے پہلے ذہن کاروباری تھا، مجھے ایک عورت سے کیا ملے گا، عورت کیا سوچ رہے مجھے اس آدمی سے کیا ملے گا. پھر دونوں نے ایک آرٹیفیشل خوبصورتی ایونٹ کے حساب سے بنائی، اور اس میں سب سے چیز جو زیادہ اللہ کی ٹوٹی وہ اللہ کے حکم ٹوٹے، اللہ کے احکامات ٹوٹے. تو ایسی شادی میں وہ خیر کیسے پیدا ہوگی؟ پھر اس بیس پہ جب وہ لے کے چلے تو اب جب وہ دو اینٹی، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بجائے دو انڈیویجولز، وہ ایک اینٹیٹی ہونے چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنے اس پہ ڈیفینسو موڈ پہ ہوتے ہیں. اینڈ دین لائک آئی مینشن کہ وہ ان کا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ ان چیزوں پہ لگتا ہے. گھر بنانا صرف ایک شادی کرنا ایک اس کا نام نہیں ہے اس عمل کا. شادی کو سنبھالنا، شادی کو لے کے چلنا، بسنے والا دل ہونا چاہیے اس کے اندر. اس بسنے والے دل کے اندر عین ممکن ہے کہ چیزیں کچھ ٹھیک ہوں گی، کچھ غلط ہوں گی، کچھ اچھی ہوں گی، کچھ بری ہوں گی، بٹ یہی وہ چیز ہے کہ شادی میں برداشت ہو. ایک دوسرے کو جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آ کے رہتے ہیں تو کم از کم ایک دوسرے کو کسی حد تک برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. برداشت کریں، صبر پہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا اکاؤنٹ اپنا کھڑا کرے اپنے رشتے کا. ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا سبب بنے، محبت کا، عافیت کا، ایک دوسرے کے لیے مودت کا سبب بنے، احترام کا، ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا، وفا کا. یہ وہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے رشتے کے اندر اس کی نکھار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی. اور پھر ایون ایموشنلی، ایون بعض اوقات چھوٹے چھوٹے چیز میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں، حق کرنا، پیار کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آپ کو فیلنگ دیتا ہے. اللہ نے بچے کا رشتہ ماں کے ساتھ دیکھیں جو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، اس کی ہر چیز ایلیمنٹ اپنی جگہ، لیکن ایک بہت بیسک چیز یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے، وہ لمس اس کو جو ہے نا وہ خوشبو اس کے اندر وہ رچ بس جاتی ہے. اسی طرح اس رشتے کو دیکھیں. یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، نساؤکم حرث لکم ان شئتم فأتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے نسلیں چلانے والی کھیتیاں ہیں، تو ان کا احترام کرو. بیوی اگر کسی وجہ سے پریشان ہے اس کا خیال کرو. میں آج آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ پاک نے پیریڈز کے دوران اللہ نے نماز معاف کر دی عورت پہ، بیکاز وہ جس بھی ہارمونل چینجز سے وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ خاتون اس وقت، اللہ پاک کو پتا ہے کہ دیز آر چیلنجنگ ٹائمز. تو ایون جو وہ سائیکل اللہ نے بنایا، نماز یعنی مرد پہ بستر مرد پہ بھی اللہ نے معاف نہیں کی، لیکن عورت کو تھرو پیریڈ سائیکل اس کو اللہ نے نماز معاف کر دی ہے. ہاں ذکر کرنا چاہے جو، لیکن نماز اس پہ پکڑ نہیں ہے نماز کی. تو احساس کریں اپنی عورت کا، عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا احساس کریں. آدمی عورت سے عزت مانگتا ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گی
تو وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آپ سے دور ہو جائے گا. بیوی آپ سے احساس اور خیال مانگتی ہے, آپ اس کو احساس اور خیال نہیں کریں گے, وہ آہستہ آہستہ دل سے دور ہو جائے گی, اور دل کے اندر یہ ٹوٹ پوٹ پیدا ہو جائے گی. اور اس وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایونچولی شادی میں خدا نخواستہ جو پہلے دل ٹوٹتا ہے, پھر اس کے بعد گھر ٹوٹ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ معاشرے کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی فیملی بن جاتے ہیں. کین یو امیجن ہاؤ سیڈ از دیٹ, کہ صرف اس وقت جو میں اس کا خیال, یعنی میں اپنی عورت کا خیال کر سکتا تھا, اس کا احساس کر سکتا تھا, خدا نخواستہ میں نے نہیں کیا تو دل ٹوٹنے کا سبب بنا. وہ عورت میری عزت اور اکرام کر سکتی تھی, اس نے نہیں کی, وہ گھر ٹوٹنے کا سبب بنا. تو اپنی شادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت پہ قائم کریں. اپنے آپ کو دو انڈیویجولز نہ سمجھیں. یو آر آل سنگل اینٹیٹی, ون اینٹیٹی. جب آپ گھر بن جاتے ہو, ایک فیملی بن جاتے ہو, اب دکھ سکھ سانجے ہیں, صحت تندرستی, بیماری سانجی ہے, سب ایوری تھنگ از ٹوگیدر. اور جو لوگ اس پہ لائے عمل پہ چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان کرتا ہے, اللہ ان کے گھروں کو برکتیں دیتا ہے, اللہ ان کے گھروں کو عزتیں دیتا ہے, اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر پیدا کرتا ہے, اللہ ان کے گھروں کو پھلتا پھلاتا ہے. اور خدا نخواستہ یہ جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ طلاق, جو اللہ کے نبی نے کہا کہ جائز چیزوں میں طلاق بدترین چیز ہے. اور جب یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ دنیا کی بے تحاشا نحوستیں اس دو لوگوں کے ساتھ زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں. بے تحاشا, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, بے تحاشا نحوستیں جب گھر ٹوٹتا ہے. بیکاز شیطان جو ہے جب وہ اپنا دربار لگاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے چیلے آ کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے, کسی کو شراب پلائی, کسی کو جوا کھلوایا, کسی یہ برائی کروائی, وہ کہتے ہیں سب چھوٹی باتیں ہیں. لیکن جو شیطان کو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے گھر توڑوایا, شیطان کہتا ہے تو نے حق ادا کیا میری شیطانیت. وہ کہتا ہے میں نے گھر توڑ دیا, شیطان اس سے مانکا کرتا ہے, کھڑے ہو کے اس سے گلے ملتا ہے کہ تو نے وہ کام کر دکھایا جس سے یہ سب چیزیں اب خود بخود ہو جائیں گی. اب یہ ذہن جب بیمار ہوگا تو اس کے اندر گناہ بھی آ جائیں گے, برائیاں بھی آ جائیں گی, اس کے اندر ہر قسم کی بے شرمی اور بدتمیزی اور ہر کچھ آ جائے گا. اور یہی وجہ تھا کہ جو لوگ پہلے جادو کرتے تھے, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ سب سے پہلے میاں بیوی کو آپس سے جدا کرتے تھے. وہ آپس سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرتے تھے, اور جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے تو پھر آٹومیٹکلی بد نصیبی اور بدقسمتی اور نقصان, یہ سب اس کے پیچھے. آپ یقین مانیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن گھروں میں آپ ان کو موازنہ کر کے دیکھ لیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خیال احساس محبت کرتے ہیں, مودت سے زندگی گزارتے ہیں, اللہ ان کے گھروں کو برکت اور خیر سے بھر دیتا ہے. اور جو لوگ اس سے اپوزٹ چلتے ہیں وہ نحوست کا اور انتہائی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اوپر اس کو کنٹینیو کریں گے. میں آپ سے صرف اس پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک میٹریمونین فیملی میٹ اپ ہو رہا ہے جو کہ جامعہ المصطفیٰ میں ہو رہا ہے, which is 2505 ڈکسی روڈ مسیساگا. تو اس میں بیسیکلی جو ہے یہ امتی سسٹرز نے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک بچیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائیں. بہت سارے بچے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئیں اور آپ اس میں شریک ہوں انشاءاللہ. دس از گوئنگ ٹو بی آن 1 جنوری سنڈے بٹوین 1 and 6 PM. اور اس دوران جو ہے آپ کو وہاں پہ آرگنائزرز ملیں گے. آپ فیملی پوری جائیں, وہاں پہ آپ جائیں, اور جن کے بچے بچیاں اچھے, جن کے رشتے چاہیے, انشاءاللہ آپ ان کو لے کے جائیں. ایک دینی ماحول کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں گے, انشاءاللہ زندگی میں بہت خیر و برکت آئے گی. تو آپ کو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سنڈے کو بٹوین 1 and 6 جو یہ میٹریمونیل فیملی میٹ اپ ہے جو امتی سسٹرز آرگنائز کرتی ہیں, یہ فی سبیل اللہ ہے. اس میں کوئی کسی سے پیسہ چارج نہیں کرتے. دے جسٹ الاؤ پیپل فیملیز ٹو میٹ اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں. اور اگر اس میں کسی بچہ اور بچی کا اللہ اچھا نصیب لکھ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام اور ایک اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ جو گھر بسے میں اللہ ان کو سدا بسے رکھے اللہ, اور جن گھروں کے دلوں میں ناچاکی آ چکی ہے اللہ ان کے دلوں کو پھر سے محبت اور مودت میں جوڑ دے. اور خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹنے کی نہج پہ پہنچ چکے تو اللہ ان کو عقل نصیب عطا فرمائے, سمجھ نصیب عطا فرمائے. اللہ ان گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے, اللہ ان گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے. گھر ٹوٹ کے ایک گھر نہیں ٹوٹتا, پوری فیملی ٹوٹ جاتی ہے, پورا معاشرہ ٹوٹتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.